تو حضرت عمار جو تھے یہ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے اور حضور کی جب باتیں سنی تو یقیناً وہ باتیں سچی باتیں تھیں، اور سچ جو ہے وہ اپنا گھر کر لیتا ہے، وہ سینے میں اتر جاتا ہے، اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی باتوں کو سنا اور توحید کو سنا، اللہ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ سب حضور سے سنا تو سن کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ 7ویں مسلمان تھے، یہ 7ویں مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے آگے پھر اپنے گھر میں دعوت دی اپنے والد اور اپنی والدہ کو۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ والد یمن کے رہنے والے تھے اور بتوں سے یہ پہلے سے ہی بیزار تھے، تو وہاں کا ماحول یمن کا وہ آخرت، کتاب، وحی، جنت، دوزخ، نبوت، ان چیزوں سے یہ آشنا تھے۔ باتیں سنی، حضرت سمیہ نے بھی جب باتیں سنی تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی حضرت عمار نے حضور کی سچی باتیں سن کر اسلام قبول کیا، اور حضرت عمار کے جو والدین ہیں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، انہوں نے حضرت عمار کی باتوں کو سن کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں اسلام بھی ایسا قبول کیا، اب یہ بڑھاپے میں ہے، حضرت یاسر بھی بوڑھے ہیں اور حضرت سمیہ بھی بوڑھی ہیں۔ اب دور ایسا تھا کہ اسلام جو قبول کرتا وہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کرتا، اس لیے کہ یہ تو سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینے والی بات، اور پھر اگر سٹیٹس غلام کا ہو تو یہ تو پکی موت ہے۔ لیکن حضرت سمیہ کا ایمان بھی دیکھیے اور حضرت یاسر کا بھی، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں بلکہ اس کا اظہار فرمایا، اس کا اظہار فرمایا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، محمد سچے رسول ہے، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ جو ابو حذیفہ جن کی حضرت سمیہ کنیز تھی وہ تو فوت ہو گیا، تو اس دور کے اندر قانون یہ تھا کہ جب ایک فرد فوت ہو جائے تو اسی خاندان کا جو دوسرا بڑا فرد ہوتا ہے وہ جو فوت ہونے والا ہے اس کی وراثت کی چیزیں، چاہے کنیز، خادمائیں اور غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی ملک میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس قانون کے تحت حضرت سمیہ چونکہ وہ سٹیٹس تو تھا خادمہ والا اور کنیز والا، یہ ابو جہل کے انڈر آ گئے، اور جب ابو جہل نے سنا، وہ تو دشمن اسلام، پکڑ لیا ان تینوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، اور پہلے تو بڑی سختی سے کہا کہ اس دین کو چھوڑو جس کا تم نے اظہار کیا ہے، اور یہ ایک بت ہاتھ میں پکڑا ہوا کہتا ہے کہ یہ ہے خدا، اس کو اپنا الہ مانو۔ تینوں کو باندھا ہوا ہے، لیکن تینوں ہی ایسے اسلام کے مضبوط قلعے بنے ہوئے ہیں کہ زبان پر کلمہ کفر نہیں آ رہا۔ بی بی سمیہ بھی وہ اللہ کی وحدانیت کے نعرے مار رہی ہیں، حضرت یاسر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے نعرے لگا رہے ہیں، اور حضرت عمار بھی۔ ابو جہل چونکہ بڑا سخت مزاج بھی تھا، اور پھر یہ بھی اس کو بہت زیادہ غصہ کہ یہ میرے غلام اور پھر میری بات نہیں مان رہے۔ میرے بھائیوں، 2 غلام ایسے تھے جنہوں نے اللہ اکبر بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں، ایک حضرت بلال جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور ایک حضرت یاسر، سمیہ اور حضرت عمار۔ بلکہ میں اگر تقابل کروں تو حضرت عمار کا امتحان بہت بڑا تھا، اس لیے کہ جناب بلال تو اکیلے تھے لیکن یہ پورا خاندان تھا۔ اب بیٹے کے سامنے ماں کو نیچے زمین پر لٹایا گیا اور ان کو برہنہ کیا گیا۔ حضرت عمار اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ اور
عمار سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کہہ کلمہ کفر، اور ان کی والدہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہہ کلمہ کفر، نہیں مان رہی۔ والد سے کہا جا رہا ہے، وہ نہیں مان رہے، حتیٰ کہ ابو جہل نے کہا ایک مرتبہ بس کہہ دو، صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ یہ تمہارا الہ ہے، میں تم تینوں کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایمان کتنا مضبوط ہے، کہا کہ ابو جہل جو مرضی کر لے، اب جس نبی کا کلمہ پڑا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ وہی سچا ہے۔ اس نبی نے جو سبق دیا ہے اللہ کی وحدانیت کا، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ وہی رب سچا ہے اور وہ ایک ہے۔ اس ظالم نے حضرت بی بی سمیہ کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا، اس قدر ظلم اور بربریت والی ان کی شہادت ہوئی، اور یہ حضرت سمیہ تھی جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح پھر حضرت یاسر کو کہا بڑھاپا ہے، ضعف ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا۔ آپ کو لٹایا گیا، 4 بڑے ہی مضبوط اونٹوں کو بلایا، پیروں میں رسیاں ڈالی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، اور 4 اونٹوں کو مختلف سمتوں میں ایسے بھگایا گیا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ انہوں نے بھی شہادت کو قبول کیا۔ یہ دونوں اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کسی بھی عمل خیر کی جب ابتدا کوئی کرتا ہے نا، یہ حضور کا فرمان ہے، ابتدا میں کوئی بھی عمل خیر ہو رہا ہے، کسی نے اس میں اپنا حصہ لیا، اس عمل خیر کی بنیاد ڈال دی، پھر اس کے بعد رہتی دنیا تک اگر وہ عمل خیر رواج پا گیا، جاری ہو گیا، وہ جس نے ابتدا کی ہے نا اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ اسلام کے پہلے شہید تھے دونوں، حضرت بی بی سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرا وجدان کہتا ہے جہاں جہاں حق کے لیے جو شہید ہوگا ان کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔